یہ سن کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ کسی نے مجھے مارا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور فرمایا میرے نبی نے مجھے سکھایا ہے کہ میں تجھ سے معافی مانگوں۔ پھر کچھ دن پھر وہی بات ہوئی، یہودی نے نبی کو عجیب و غریب بات کہنی شروع کری۔ پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے پھر اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ پھر اس یہودی نے لوگوں کو جمع کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پٹوایا، تو آپ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو نبی نے فرمایا سلمان تمہیں منع کیا تھا کہ اب غصہ مت کرنا، ہاتھ مت اٹھانا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ مجھے گالی دیتا، میرے ماں باپ کو گالی دیتا تو میں برداشت کر لیتا، لیکن اس نے میرے رسول کو گالی دی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے آپ کو گالی دی ہے، آپ کی عزت پر حملہ کیا ہے، اور آج ہی نہیں آئندہ بھی اگر ایسا ہوگا تو سلمان ہاتھ اٹھائے گا۔ سلمان جان دے سکتا ہے لیکن نبی کے خلاف آواز نہیں سن سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھا اور کہا اے سلمان جاؤ اور اپنے آقا سے کہو کہ تجھے مجھے بیچ دے، جو قیمت مانگے گا قبول ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں خریدنے کو تیار ہو چکے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور یہودی کو بتایا تو وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بڑے میدان میں لے گیا اور کہا جانتے ہو یہ زمین میری ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جی جانتا ہوں کہ یہ زمین تمہاری ہے۔ یہودی نے کہا اگر تجھے آزاد ہونا ہے تو تجھے بیچ دوں گا، لیکن تم جا کر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دو کہ یہ جو زمین ہے مجھے 3 رات میں اس زمین پر 300 کھجور کے درخت چاہیے، ہر کھجور پکی ہونی چاہیے، کچی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سن کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زمین پر بیٹھ گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے یا اللہ کیا میری قسمت میں نہیں کہ میں نبی کی غلامی کروں؟ یہ 3 رات کا معاملہ ہے، 300 درخت لگانے ہیں اور کھجور پکی ہونی چاہیے، اللہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ حضرت غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی۔ نبی نے فرمایا سلمان آ گئے، بتاؤ تمہارے آقا نے کیا کہا تاکہ میں قیمت چکا کر معاملہ ختم کروں۔ حضرت نے پوری بات بتا دی اور کہا کہ میں بس یہ بتانے آیا ہوں، میں جا رہا ہوں آقا کی غلامی نے، اللہ نے شاید میرے نصیب میں آپ کی غلامی نہیں لکھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو نبی نے فرمایا سلمان ٹھہر جاؤ، ہو جائے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول ابھی سارے صحابیوں کو اکٹھا کریں گے اور زمین میں پیڑ لگانے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر اسی طرح عشاء کی نماز ہو گئی۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اس زمین کے بارے میں کوئی بات نہیں کری ہے